ISI چیف جنرل ظہیر اسلام ماشاءاللہ لگانے کی تیاریاں کر چکے تھے۔ اسامہ بن لادن کی مقبری کرنے والا امریکہ کیسے پہنچ گیا؟ جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز کی کتاب میں انکشافات۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اردو نیوز سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ شکریہ۔ شجاع نواز معروف اسکالر اور تجزیہ نگار ہیں۔ ان کا ایک تعارف یہ ہے کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی ہیں۔ شجاع نواز کی حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب دا بیٹل فار پاکستان ملک کے سیاسی اور عسکری حلقوں میں کافی زیر بحث ہے، اور اس کی بنیادی وجہ نہ صرف کتاب میں موجود مواد ہے بلکہ شجاع نواز کا اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ جاری کیا گیا پیغام بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر تقریب کو ملتوی کروایا گیا۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سپٹمبر 2014 میں ہمیں اطلاع ملی کہ جنرل ظہیر اسلام پاکستان میں فوجی بغاوت کا منصوبہ بنا رہے ہیں، مگر اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف نے اس منصوبے کو پنپنے نہیں دیا۔ اٹلانٹک کوسٹل کے ساؤتھ ایشین سینٹر سے منسلک شجاع نواز نے کتاب کے مواد کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی کتاب کا محور بالخصوص سن 2008 سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ہے۔ میری کتاب کا اصل مقصد ان مسائل کی آگاہی میں اضافہ تھا جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں حائل تھے، اور مستقبل میں ایسے حالات کے بارے میں تصویر کشی کرنا تھا جن کی مدد سے پاکستان اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے۔ شجاع نواز کہتے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے امریکی عسکری اور سفارتی قیادت کی حکمت عملی اور اس کی خامیوں پر نظر ڈالی ہے، جس میں وہ پاکستان کو افغان پالیسی میں ذیلی حیثیت دیتے تھے۔ کتاب کے پیج نمبر 185 پر شجاع نواز لکھتے ہیں کہ سن 2014 میں افواہیں گرم تھیں کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں حکومت مخالف دھرنے کے انعقاد میں مدد کر رہے تھے۔ اس بارے میں وہ صفحہ نمبر 262 میں پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ اولسن سے اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امریکی سفیر نے انہیں بتایا کہ سپٹمبر 2014 میں ہمیں اطلاع ملی کہ جنرل ظہیر الاسلام پاکستان میں فوجی بغاوت کا منصوبہ بنا رہے ہیں، مگر اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف نے اس منصوبے کو پنپنے نہیں دیا اور ISI کے سربراہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ جنرل ظہیر کور کمانڈر سے بھی رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ انہوں نے صفحہ نمبر 34 پر بیان کیا ہے، جس میں وکلا تحریک کا ذکر کرتے ہوئے شجاع نواز لکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتزاز حسن نے انہیں بتایا ہے کہ انہیں اس تحریک کے دوران ملکی حالات کے تناظر میں شک تھا کہ فوج تختہ نہ الٹ دے، لیکن وہ پریشان نہیں تھے کیونکہ وکلا تحریک کے نتیجے میں صدر پرویز مشرف کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑ رہا تھا۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ اعتزاز حسن نے کہا، ہم گو مشرف گو کے نعرے گو کیانی گو میں تبدیل کر دیتے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شجاع نواز آگے لکھتے ہیں کہ انہیں فوج کے اس وقت کے سپہ سالار جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بعد ازاں بتایا کہ اگر وہ چاہتے تو وہ حکومت کو گرا چکے ہوتے، کیونکہ عوام کا حکومت پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا اور وکلا تحریک کے نتیجے میں ہونے والے انتشار کی صورتحال نے سب کو پریشان کر دیا تھا، لیکن جنرل کیانی نے ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ اسامہ بن لادن اور ان کے خلاف سن 2011 میں امریکہ کی جانب سے کیے گئے آپریشن کے بارے میں شجاع نواز نے 37 صفحات پر مبنی باب فرام تورا ہورا ٹوپ پٹھان گلی کے نام سے لکھا ہے، جس میں انہوں نے تفصیلی طور پر اس آپریشن، اس کے محرکات اور اسامہ بن لادن تک پہنچنے کے لیے پاکستانی اور امریکی خفیہ اداروں کی جانب سے کی گئی مختلف کارروائیوں کا ذکر کیا ہے۔ سابق ISI کے سربراہ جنرل اسد درانی نے انڈین خفیہ ادارے را کے سربراہ AS ذلت کے ہمراہ اپنی گفتگو پر مبنی کتاب دا اسپائی کرانیکلز میں ذکر کیا تھا کہ امریکیوں کو اسامہ بن لادن کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار کا ایک سابق پاکستانی فوجی افسر تھا۔
انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکوں گا اور نہ ہی میں اس کو کوئی مشہوری دلوانا چاہتا ہوں۔ اس کو امریکہ سے $5 کروڑ کے معاوضے میں سے کتنا ملا میں نہیں جانتا، مگر وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ شجاع نواز نے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے صفحہ 102 پر لکھا ہے کہ اسامہ بن لادن کی کھوج لگانے کے لیے مختلف افراد نے امریکی حکام کی مدد کی تھی، جن میں سے ایک ISI کے سابق افسر لیفٹیننٹ کرنل اقبال سعید خان بھی تھے۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ اقبال سعید خان فوج میں بیلی کے نام سے بھی معروف تھے اور فوج سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سیکیورٹی کنٹریکٹر کا کام شروع کر دیا تھا۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ غالباً اقبال سعید خان کے ایبٹ آباد کے دفتر کو امریکیوں نے جاسوسی کے لیے استعمال کیا تھا اور بعد میں انہیں امریکی آپریشن کے بارے میں خاموش رہنے پر نوازا گیا۔ اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی کارروائی پر پاکستانی حکومت نے ایبٹ آباد کمیشن قائم کیا، جس کی باضابطہ رپورٹ تو کبھی منظر عام پر نہیں آئی، لیکن غیر سرکاری طور پر سامنے آنے والی رپورٹ میں اقبال سعید خان کو بری کر دیا گیا۔ لیکن شجاع نواز کتاب میں لکھتے ہیں کہ امریکی کارروائی کے فوراً بعد اقبال سعید خان پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اور اسلام آباد DHA میں اپنا مکان بھی خالی چھوڑ دیا تھا۔ شجاع نواز نے BBC کو بتایا کہ جس طرح سفارتی میدان میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بے جوڑ اتحاد نظر آتا ہے، وہیں ہمیں پاکستان میں سویلین احکام اور عسکری قیادت کے مابین نظر آتا ہے۔ سویلین قیادت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں قلیل المیعاد فوائد پر توجہ دیتی ہیں اور اسی میں اپنا نقصان کرا بیٹھتی ہیں۔ پاکستان میں سویلین حکومت نے فوج کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہیں جگہ دی، وسائل دیے اور انہیں قانونی تحفظ فراہم کیا تاکہ وہ ایسی کارروائی کر سکے جو قانون اور انصاف کے دائرے سے باہر ہوں۔ دوسری جانب عسکری حکمت عملی پر تبصرہ کرتے ہوئے شجاع نواز نے BBC کو بتایا کہ پاکستانی فوج نے ابھی تک مل بیٹھ کر کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچا اور اپنے منصوبوں کو سویلین احکام کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف جنگ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ شجاع نواز کہتے ہیں کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ سویلین حکومت کی کمزوریاں عیاں ہونے لگی ہیں۔ اس کا فائدہ عسکری قیادت کو ہوتا ہے جو سویلین احکام کو اپنے بیان اور سوچ پر منتقل کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور اس سے ایسا تاثر ملتا ہے کہ دونوں فوج اور حکومت ایک صفحے پر ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل اردو نیوز۔